بریک کے بعد خوش آمدید. مختلف موضوعات پر بات ہو رہی تھی. اب ہم کوشش کریں گے کہ مہنگائی پھر سے کنٹرول میں نہیں آ رہی. ایسا کیا ہے, ایسے کون لوگ ہیں, کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو مہنگائی کو کنٹرول نہیں ہو پا رہی اور اچانک چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں؟ کیا وفاق کا کنٹرول نہیں ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں؟ کھٹک صاحب پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. کیا کنٹرول نہیں ہے؟ چینی سستی بھی ہوتی ہے پھر مہنگی ہو جاتی ہے. کیا وہ اس وقت چینی کا سیزن تھا؟ کیونکہ کچھ بحری معاشیات اس وقت کہہ رہے تھے کہ اس وقت کریشنگ سیزن ہے تو اسی لیے چینی سستی ہوئی ہے, لیکن وزیر اعظم اور آپ کی کابینہ کو شاید ایسا لگا کہ وہ انہوں نے کی ہے. پھر سے چینی مہنگی ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کیا یہ بھی اپوزیشن کی کوئی سازش ہے یا اپوزیشن اس کو روک کے بیٹھی ہے یا چینی اسٹور کی جا رہی ہے گندم کی طرح؟ اس کا مجھے بتائیں گے. دیکھیے جی, چینی کا جہاں تک مسئلہ ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چینی اسکینڈل ایک سامنے آیا اور وہ ہماری ہی دور اقتدار میں آیا, عمران خان کی وزیر اعظم بننے کے بعد. آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں, اور جو آصف علی زرداری صاحب ہو گئے, شہباز شریف صاحب ہو گئے, یا ہمارے جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, پرویز الہی صاحب ہو گئے, ان کی ساروں کی شوگر ملیں ہیں, اور شوگر ملوں میں جتنا پیسہ ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے. پہلی مرتبہ ہم نے شوگر اسکینڈل سامنے لائے اور یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ آنے والے دور میں آپ کو بڑی خوشخبریاں ملے گی. اچھا, اشیاء خوردنوش وہ بھی نہیں, وہ بالکل کر رہی ہیں. پچھلے کچھ دنوں مہنگائی تھی کورونا کی وجہ سے. دیکھیں جی, پہلے سال جب ہمیں حکومت ملی تو پاکستان ڈیفالٹر ہو رہا تھا, ہم نے اس پہ کام کیا ہے. اور اس کے بعد جب دوسرے سال ہم بہتری کی طرف گئے تو کرونا آ گیا. کرونا کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہے, صرف پاکستان ڈسٹرب نہیں ہے. اس بات سے تو میں انشاءاللہ آنے والے دور میں تو بڑا اس پہ ایک چیز سے تو گوہر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اس مہنگائی کا جو بلیم ہے وہ سندھ حکومت پہ نہیں لگایا گیا. عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ انتظامیہ سندھ حکومت آپ کے پاس ہے, ایڈمنسٹریٹر آپ کے ہیں, مطلب آپ کی گرپ ہے, اور کیونکہ آپ تیسری بار سندھ پہ بیٹھے ہیں تو آپ حکومت کا ساتھ دے دیں. اگر وفاق میں جب آپ تھے تو تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کے چلتے تھے, کیسز کو سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ سیاسی لوگ بیٹھ کے نہیں جاتے؟ ساجد, میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آج ہی کی بات بتا رہا ہوں. ان کے سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب نے, میں نے نہیں کہا, ان کے سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب نے کہا کہ جناب سارے اختلافات اپنی جگہ پر, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو سیاسی عمل پر یقین رکھتی ہے اور سیاست کرتی ہے. ایسا ہی سیاسی گفتگو کرتی ہے, سیاست پہ بلیو کرتی ہے, اور پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ اعتراف آج ان کے وزیر سابق کا وزیر, بالکل ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, بات پتہ کیا ہے, کچھ مجھے 1-2 منٹ دیں گے, میں غصہ بالکل نہیں کروں گا, اور میں پانی بھی نہیں پلایا آپ نے, نہ مجھے پلایا نہ کھٹک صاحب کو پلایا. بالکل آپ کو انہوں نے کہا کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ تھک چکی ہے, یہ حکومت گرانے نکلی ہے, اور فلاں فلاں جو بھی کچھ. 126 دن کا دھرنا لگا. عوام پاکستان روز صبح اٹھتی تھی, ٹی وی دیکھتی تھی, بولتی شاید خان صاحب کوئی نئی بات کریں گے, اور شام کو جب 200-400 لوگ جمع ہو جاتے تھے دھرنے میں تو خان صاحب کہتے تھے بس امپائر کی انگلی اٹھ گئی ہے, کل فیصلہ ہونے والا ہے. وہ 126 دن میں وہ کل نہیں آئی. تو آپ بھی یہ عمل کرتے تھے, آپ نے استعفے دیے, 2 سال تک اس استعفے واپس نہیں لیے, آپ کے استعفے منظور نہیں ہوئے. لیکن چلے استعفے تو منظور نہیں ہوئے, لیکن ان 2 سالوں تک آپ نے وہ ساری برات لی جو قومی اسمبلی کے ممبر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم شاید ایسا نہیں کریں گے. اگر ہم نے استعفے دیے تو مراد تو کم سے کم نہیں لیں گے. یہ والا پیروی آپ کی نہیں کریں گے, آپ لوگ یہ پیروی نہیں کریں گے, یہ والی پیروی نہیں کریں گے. استعفے دیں گے, استعفے دیکھیں میری بات سنیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اپوزیشن کی حکمت عملی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جب سینٹ کے الیکشن اور استعفوں کی بات کی تو مولانا صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قانونی اعتبار سے شاید ہم اس میں کہیں نہ کہیں کچھ شکم چھوڑ گئے تھے, جو بعد میں قانونی مشاورت کے بعد طے پایا کہ جناب اس کا ایک پیریڈ ہے, اس پیریڈ میں ہم جا کے استعفے دیں گے. چلیں جی. اچھا, اب میں کچھ دیکھیں نشاندہیاں کرنا بڑا ضروری ہے یہاں پہ نا. میں سابقہ جو اللہ معاف کرے, میں پیپلز پارٹی کے ادوار کی بات کروں گا. $153 فی بیرل تھا پیٹرول. ٹھیک ہے, کتنا؟ 153. میں حقائق پر مبنی بات کروں گا, اور ساجد میرے اس پروگرام کے بعد آپ فگرز دیکھیے گا. $153 فی بیرل تھا پیٹرول عالمی منڈی میں, اور پاکستان کے اندر پیٹرول جو ہے 90 اور 105 کے درمیان میں اوپر نیچے چلتا رہتا تھا. خان صاحب کو ایک ایڈوانٹیج ملا, ایک بہت زبردست ایڈوانٹیج ملا کہ پیٹرول جو ہے وہ اس قیمت پر آ گیا کہ پاکستانی عوام کو پیٹرول 30-40 روپے لیٹر ملنا چاہیے تھا.
फ्लोर ऑफ द हाउस इनका जो दिमाग है पिटिए का असद उमर साहब वो खड़े होकर कहते थे कि जनाब फला लेवी ड्यूटी फला ड्यूटी के बाद पेट्रोल जो है पाकिस्तान को आवाम को 40 रुपए लीटर मिलना चाहिए था। जब आलमी मंडी में पेट्रोल $153 फी बैरल था, भाई जब आपके वक्त में पेट्रोल $45 फी बैरल कीमत पर आ गया तो आपने पेट्रोल को कितना नीचे लेकर चले गए। आप कहते हैं जनाब हमने चीनी स्कैंडल पहली दफा, वो बस ठीक है, आपके साथ जहांगीर तरीन, अमीर तरीन, मशहूर तरीन, खान साहब के दोस्त तरीन वो आपके साथ थे, आपने स्कैंडल तो लिया, जहांगीर तरीन को कभी बुलाया ना आपने उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवाई तो जवाब मिलेगा नहीं की। खुसरो बख्तियार के भाई सारी दुनिया जानती है कि आटा स्कैंडल में उसका पूरा खानदान इन्वॉल्व है, आपके वजीर क्या एक्शन लिया, सिफर। उसके बाद नदीम बाबर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, पेट्रोलियम मसनूआत की उनकी अपनी कंपनीज है, सलीम मांडवी वाला पे भी रेफरेंस दायर हो गए, होने देना, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, होने दें, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, हो जाए कोई इशू नहीं है। सलीम मांडवी वाला और इस तरह के बहुत सारे केसेस होते रहे ना। खुर्शीद शाह बंद है, यही खुर्शीद शाह थे, मेरी बात वहां मुकम्मल नहीं, बात फिर इधर उधर हो जाती है। तो भाई जब नदीम बाबर था, पेट्रोलियम मसनूआत में इतना बड़ा घपला उन्होंने किया, और उनकी अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की जो है ना फर्म्स हैं, उन्होंने उसको फायदा पहुंचाने के लिए जब पूरी दुनिया में पेट्रोल फ्री के दाम में था, हमारे मुल्क में पेट्रोल शॉर्ट हो गया। ये भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है। शॉर्ट हुआ, थोड़ा सा पेट्रोलियम कंपनीज ने थोड़ा सा हुकूमत को ब्लैकमेल किया, एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा 25 रुपए पेट्रोल पे इजाफा हुआ। ये भी आपने देखा, मैंने भी देखा, नहीं देखा तो इन्होंने नहीं देखा, 25 रुपए इजाफा हुआ। 400% अद्वियात में इजाफा, इनके अदवार में वो क्रेडिट जाता है इनको। अच्छा, बिल्कुल एक सवाल में आप दोनों 100% चीनी के, मैं इसका जवाब दूंगा, 100% चीनी पर महंगाई हुई, फिर ये कहेंगे जनाब पिछले दौर का खामियाजा है। एक सवाल यहाँ पे बनता है गौहर साहब, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, जब आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत बनती है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि तब भी ये बातें की जा रही थी कि जनरल मुशर्रफ साहब जो है वो बड़ा हमें नुकसान दे गए, खजाने में कुछ नहीं है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं छोड़ा। आज जब आप आए, पीएम इमरान खान ने भी कहा जी खजाने खाली हैं। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है, तो अगर ये बात सच है या इसमें भी कोई सियासत है? ऐसा कैसे कि इतना टर्नओवर 15 सालों में आप हर हुकूमत ये कह रही है कुछ नहीं है, कुछ नहीं, और कर्जा कितना, पहली बात ये है कि जहां तक खजाने की आपने बात की, तो पीपल्स पार्टी या नवाज दौर का तो हमें खजाने का पता नहीं था कि खाली है या नहीं है। मैं बता देता हूँ ना सर, खाली है या नहीं है, लेकिन कर्जे का हमें जरूर पता चला कि 2006 में कर्जा कितना था और 2020 में कर्जा कितना हुआ, और आज कितना, ये हमें जरूर पता चला है। हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल आप किसी दिन आ जाइएगा, इस पे प्रोग्राम करेंगे। नहीं, इस पे लिख के ले आएंगे ना, फिगर लिख के ले आएंगे, मैं आपको कहूंगा तो आप मानेंगे नहीं। ठीक है, कर्जा पिछले 15 साल में कितना चढ़ा, वो हमारे को फिगर मौजूद है कि 2006 में मुशर्रफ साहब के दौर में कितना कर्जा था और डॉलर कितने का था, और फिर इन दोनों के 10 साल दौर इक़्तिदार में कितना कर्जा आया। पाकिस्तान का इन्होंने दिवालिया निकाल दिया, 31,000 अरब डॉलर कर्जा है जब हम इक़्तिदार में आए। खजाना खाली था, 6 अरब डॉलर हमें किस्तें देनी थी, और पाकिस्तान डिफॉल्टर हो रहा था। जहां तक आपने इस्तीफों की बात की, कभी भी ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये दे नहीं सकते इस्तीफे, क्योंकि इनको पता है कि हमारा आखिरी दौर चल रहा है। कहीं सर मेरी बात सुने ना, ऐसा तो नहीं जहां तक सब जमा करके एक साथ नहीं देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, नून लीग और मौलाना फजल रहमान अपनी कश्तियां चलाए बैठे, उनके पास कुछ है नहीं, इनके पास सिंध में हुकूमत है, ये कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे, इनकी सिंध की हुकूमत चली जाएगी, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि जिसका इस्तीफा है फौरन उसको एक्सेप्ट करे, उस पर नहीं होगा केस। अच्छा, उन्होंने कहा पीएमजी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल पे, तो भाई मेरे हम 2 नंबर ना काम करते हैं ना कमीशन लेते हैं। मैं आपको यहां पर खड़े होकर शॉर्टी से कह रहा हूं कि जिन कंपनियों ने स्कैंडल में किरदार अदा किया, उनको बाकायदा इंक्वायरी हुई और उनको करोड़ों रुपए जुर्माना हुआ। ये यहां पर चैलेंज करके कह रहा हूं, यहां पर मैं कल आपको 3 कंपनियों के नाम बता सकता हूं कि किस किस को कितना जुर्माना हुआ मेरे अपने पेट्रोल पंप में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना पेट्रोल का कारोबार है। इधर आप चैलेंज रखे, या तो आप सियासत छोड़ देंगे या मैं छोड़ दूंगा। इधर ही ग्राउंड है कि अगर कंपनियों को जुर्माना नहीं हो उस पे, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, नहीं तो सियासत छोड़ दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, 2021 चल गया है, अब हम माजी पे नहीं जाते, क्या 2021 में नया पाकिस्तान हाउसिंग के घर लोगों को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं ठीक है, मिलेंगे नहीं, उस पे काम शुरू हो गया है। पंजाब में KPK में, वहां भी मैं आपको बता दूं,
کہ سندھ حکومت کسی بھی طرح وفاق کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی ہے. اگر ہم وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا. ان کے جیسے نواز شریف وہاں چھٹی ہو گئی, سندھ حکومت پنجاب میں نہیں سندھ روک رہی, حکومت دو چیزوں پہ کام نہیں کرنے دے رہی. نہیں, پنجاب میں اور کے پی کے میں ہمارا کام شروع ہو چکا ہے سر, ہو چکا ہے, اور اس سال کے سندھ اینڈ میں حکومت ہمیں دو چیزوں پہ کام نہیں نہیں کرنے دے رہی. میں یہاں پر کھڑے ہو کے آپ کے سامنے چیلنج سے کرتا ہوں, ایک صحت کارڈ پہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی ہے کہ صحت کارڈ اگر انہوں نے لوگوں کو دے دیے ایمانداری سے تو لوگ ان کا شکریہ ادا کریں گے, عمران خان کو دعا دیں گے. نیا پاکستان نیا ہاؤسنگ اسکیم میں زمینیں صوبائی حکومت نے دینی تھی 18ویں ترمیم کے بعد, یہ ساری چیزیں ان کے پاس چلی گئی تھی. وفاق کو انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے. سندھ حکومت نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے زمین نہیں دے رہی ہے وفاق کو. پنجاب نے اور کے پی کے نے زمینیں دے دی, وہاں پر کام شروع ہو گیا. لاسٹ اپنا اقبال صاحب, سندھ حکومت لینڈ کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس ہیں, کیا آپ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے, عوام کے بھلے کے لیے, اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کے لیے آپ زمینیں نہیں دے رہے؟ سیکنڈ میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ کیونکہ پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے, سندھ حکومت جیسے آپ نے کہا مزدور کارڈ, ایسا کون سا ایک نیا پروجیکٹ عوامی لا رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اول تو یہ کے پی اور پنجاب, کے پی اور پنجاب جو لاہور کے آج گانے گائے جا رہے ہیں نا میڈیا پہ, یہ پاکستان کی 15-20 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. میں کم سے کم سال میں 2-3 بار میرا پنجاب کا لاہور کا وزٹ ہوتا ہے. جو حال ابھی 15 دن پہلے لاہور سے ہو کر آئے ہوں, جو حال لاہور کا ہم نے دیکھا ہے نا, وہ میں نے پچھلے 20 سالوں میں نہیں دیکھا. دوسری بات یہ کہ یہ جن لوگوں کے اوپر لان تان کرتے ہیں, جن کے اوپر بھی لان تان کرتے ہیں, 2002 میں مولانا فضل الرحمان کو یہ کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ ہے نا, یہ ڈیزل تو فلاں تو ڈمکانا, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. لیکن یہی عمران خان تھے جب ان کی فلور پر ایک نشست تھی, وہ عمران خان نیازی کی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کا ووٹ دیا مولانا فضل الرحمان کو, تو اپنے آپ کو بھی درست کرتے چلے ساتھ ساتھ. پھر میاں صاحب کی حکومت ہے, جب اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر تھے خورشید شاہ, تو عمران خان صاحب کی ایک فوٹو میں ابھی 1 منٹ میں دکھا دوں گا, ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں خورشید شاہ کے. اس خورشید شاہ کے پیچھے جو آج نیب کے اس میں جیل میں ہیں, آپ نے آصف علی زرداری کو 12 سال اس اسٹیبلشمنٹ نے جیلوں میں رکھا. پھر آپ نے اٹیمپٹ کیا 6 مہینے آپ نے بھی رکھا, نکالا کچھ نہیں. اسی طرح عدی فریال کے اوپر 4 ارب روپے کا آپ نے ایلیگیشن لگایا, 1.5 کروڑ کے چیک پہ بلایا, نکالا کچھ نہیں. ڈاکٹر عاصم پہ اربوں روپے کا شاہزیب خانزادہ نے پورا پروگرام کر دیا کہ بھائی سلپس بھی جعلی ہیں, نکالا کچھ نہیں. حکومت میں سر ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اداروں کا کام ہے, ہمارا یہاں پر تو ادارے جو ہیں اپوزیشن رک جائے نا, ادارے جو ہیں اپوزیشن جماعتوں کے لیے تو آزاد ہیں, شاید حکومت کے لیے آزاد نہیں ہے. کیا ہوا جہانگیر ترین کے ساتھ, کیا ہوا علیمہ باجی کے ساتھ, کیا ہوا علیم خان کے ساتھ, کیا ہوا اعظم سواتی کے ساتھ, کیا ہوا خسرو بختیار کے ساتھ, اور کیا ہوا ندیم بابر کے ساتھ؟ کوئی ایک شخص بتا دیں جو 2 دل ان کی حکومت میں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کوئی عوامی پروجیکٹ اس سال جو عوام کو آپ کے میرے پروگرام کے توسط سے پتہ چلے کہ جی پیپلز پارٹی میں ایک. سنیں میری بات, ہم آپ کو ڈے 1 سے حکومت سندھ اس بات کا رو رہی ہے میاں صاحب کی حکومت میں, اور انہوں نے K4 کا ذکر کیا. K4 جو ہے وہ حکومت سندھ اور فیڈرل کا مشترکہ پروجیکٹ تھا. انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا, انہوں نے کہا جی وابڈا نے کام شروع کر دیا. بھائی حکومت سندھ اور فیڈرل کا مشترکہ پروجیکٹ تھا, ٹھیک ہے, حکومت بند کر چکی تھی بہت اس کو. اب مکمل ہونے نا میری تو آپ اپنے علم میں اضافہ خام ہوگا, BRT پہ بولوں گا تو آپ گنیز بک آف ورلڈ میں آپ کا نام آ جائے گا. بالکل آپ بولیں, 27 ارب سے 127 ارب پر پہنچ گیا. میں لاسٹ آپ سے کامنٹ میاں صاحب کی حکومت میں سنیں, سندھ حکومت اور فیڈرل پاکستان جو سندھ جو ہے یہ پاکستان کا پارٹ ہے. 80% پاکستان میں ان کی حکمرانی ہے, ان کو تکلیف 20% پاکستان سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں پر اقتدار ہے. باقی پورے پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں سوائے سندھ کے, جو جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے. کے پی میں ان کی حکومت, بلوچستان میں ان کی حکومت, پنجاب میں ان کی حکومت, فیڈرل میں ان کی حکومت, گلگت میں ان کی حکومت. اب پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہے, اگر نہیں ہے تو حکومت سندھ میں جو ہے ان کی حکومت نہیں ہے. اب یہاں پر ان کو یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے کہ جناب سندھ کے لوگوں نے ان کو چوری نہیں کرنے دی, ان کی چوری کو دبوچ کے رکھا, پکڑ کے رکھا. پنجاب میں بھی چوری کرنے میں, میری بات سنیں نا, آپ نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھرکول منصوبہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا منصوبہ ہے, ذکر نہیں کرتے, ان کی آواز نہیں نکلتی اس منصوبے کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ابھی پانی جو سمندر پہ پانی کی صفائی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ پروجیکٹ آن گوئنگ ہے. K4 کا منصوبہ دیا حکومت سندھ نے تھا, فیڈرل نے اس میں اپنا پارٹ پلے کرنا تھا. گرین لائن منصوبہ گورنر سندھ, موجودہ گورنر سندھ نے نمائش پر کھڑے ہو کر
जब इनकी हुकूमत आई तो यकीन कीजिएगा 15 दिन के बाद खड़े रहे और उन्होंने कहा जनाब 80% काम मुकम्मल है, आगे आने वाले 2 महीने में बकाया 20% भी मुकम्मल हो जाए। खुदा की कसम 2.5 साल में पूरा नहीं हुआ। बिन कासिम पार्क में आपने 3 बार, ठीक है, तीसरी बार इफ्तिताह हुआ, 62 अरब रुपए की बात हुई, 62 रुपए भी नहीं दिए, फिर अभी 1100 अरब रुपए का लॉलीपॉप कराची के लोगों को ठीक दे है, दिया गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन अभी इसमें एंड में तमाम आप हाजरीन का शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का कहना है, गौहर साहब का, कि 2021 में मुमकिन है कि इस एंड में साजिद नया एक बात पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साजिद एक बात कहता चलूं, इनको हुकूमतें भी ब्लैकमेल कर रही हैं और इनको कोयटा के शौदा भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वफाकी हुकूमत अपने काम कर रही है और इसी उम्मीद के साथ कि ये मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, अपने होस्ट साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।